السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس چینل مرسی اینڈ پیس میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی ویڈیوز ملیں جن سے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ کب کرنا چاہیے اور اس کے کون کون سے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ سجدہ سہو جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ اس پہ ہے کہ جب نماز میں آپ کے فرض میں کوئی کمی ہوتی ہے تو سجدہ سہو بھی آپ کی نماز کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن جب نماز کے واجب جو ہیں ان میں اگر کمی ہوتی ہے تو سجدہ سہو سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے نماز آپ کی، کیونکہ نماز کے جو ہیں وہ 13 فرض ہیں، جیسے کہ جگہ کا پاک ہونا، آپ کے کپڑے پاک ہونا، نیت کرنا، یہ اس طرح سے 13 فرض ہیں جو آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ 13 فرض کمپلیٹ ہونے چاہیے، اس کے بنا نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور نماز نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سجدہ سہو سے نماز ٹھیک کر لیں، مطلب آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور آپ نماز پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں تو یہ غلط ہے۔ سجدہ سہو ہے کیا؟ سجدہ سہو یہ ہے کہ اتحیات کے بعد جب ہم سلام درود پڑھتے ہیں، درود کے بعد ہم وہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، لیکن سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتحیات کے بعد سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، اس کے بعد دوبارہ آپ اتحیات پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو تب کیا جاتا ہے جب آپ کی نماز میں جو واجب ہیں، واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سپوز نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے الحمد پڑھنا بھول گئے، اور آپ نے سورت پڑھ لی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ نے صحیح پڑھا، الحمد بھی پڑھا اور سورت بھی پڑھی، تو آپ الحمد پڑھنا بھول گئے پہلی رکعت میں تو آپ سجدہ سہو کریں گے آخری رکعت کے بعد۔ آخری رکعت جو ہوتی ہے ہماری چوتھی فرض، 4 فرض ہے تو چوتھی رکعت جو ہوگی اس میں آپ اتحیات کے بعد کیا کریں گے؟ اتحیات کے بعد آپ سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے اور دوبارہ سے اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ کی جو نماز میں آپ کیا کرتے ہیں، سجدہ ایک کر لیتے ہیں، کبھی کسی نماز میں رکوع نہیں کرتے، اور اس طرح سے کافی مسئلے ہیں جو سجدہ سہو سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، تو میں وہ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سجدہ سہو میں بھی یہ بہت سارے مسئلے آتے ہیں کہ جو سجدہ سہو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، جیسے آپ پہلے سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے وہ رکوع میں نہیں پڑھیں، سبحان اللہ العظیم نہ پڑھیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، یا اس طرح سے کافی جو چیزیں ہیں نماز میں آپ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، تیسری یا چوتھی، تو آپ کو اگر شک ہے اس پہ تو آپ تیسری رکعت میں اگر بیٹھ گئے ہیں اتحیات میں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ چوتھی ہے، تو آپ سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے دوبارہ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ کر کے آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ تو سجدہ سہو کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی نماز میں جو آپ کے واجب ہیں وہ آپ کے اگر غلط ہو جائیں آپ سے، تو آپ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ دوسرے بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ جزاک اللہ خیر۔